السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ الیزے، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سندر سٹبین کا ناول مجھے مکمل کر دو۔ بفور اسٹارٹنگ دا ویڈیو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جاری تھی۔ روم کی خاموشی کو دروازہ کھلنے کی آواز نے توڑا۔ رومان لاشاری نے قدرے ناپسندیدہ نظروں سے پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ آنے والا احسان احمد تھا، اس کا سب سے عزیز دوست اور بزنس پارٹنر۔ رومان کی پیشانی بے اختیار شکن آلودہ ہو گئی۔ اسے یہ بے جا مداخلت بے حد بری لگی تھی۔ احسان کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اس نے تیز قدموں سے اپنے رومان کے درمیان موجود فاصلہ کم کیا اور اس کے قریب آ کر قدرے جھک گیا۔ میٹنگ پوسٹ پون کرو رومان، اٹس ارجنٹ، اس کے تیز لہجے میں کہا۔ رومان نے قدرے الجھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ریزن؟ اسے سرد موئی سے کہا۔ حسان نے مدھم لہجے میں کچھ کہا۔ رومان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا، ہاتھ پہ پینسل دکان کے انداز میں چھوٹ گئی۔ حسان اب اس کے لیپ ٹاپ کی LIT گرا رہا تھا۔ رومان تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ I'm sorry gentlemen, meeting is postponed. I shall announce the next date. اس نے متغیر تاثرات سمیت کہا اور تیز قدموں سے باہر مڑ گیا۔ حسان اس کا لیپ ٹاپ اٹھا اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن جب تک رومان کے روم میں رکھ کر لوٹا، رومان پارکنگ سے گاڑی نکال چکا تھا۔ وہ تیر کی مانند پیچھے بھاگا، جب تک گاڑی کے قریب پہنچا گاڑی زن سے نکلی اور پارکنگ لاٹ کا فرش ٹائروں کی چرچراہٹ سے گونج اٹھا۔ شیر کہنے اس نے مگن سے انداز میں گنگناتے ہوئے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور سلیب پر رکھ دی۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ تیزی سے برتنوں کی مطلوبہ جگہ پر رکھنے میں مگن تھے جب اماں کی پاٹدار آواز پر اچھل پڑی۔ بس کر منحوس بند کر لے اپنا باجا، ہر وقت گانے کی بجانے پڑی رہتی ہے تجھے۔ مجھے تو ڈر ہے کسی دن لوگ آ کر مجھ سے پوچھیں گے میں نے گھر میں وراثت کب سے رکھ لی۔ وہ لتاڑ رہی تھی، انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہے، البتہ باجا واقعی بند ہو چکا تھا۔ ویسے آپ کب آئیں؟ اس کے اتنے معصوم سوال اور غیر متعلق انداز سے اسے پتنگے لگا دیے۔ تجھے اعتراض کس بات پہ ہے؟ میرے گھر آنے پر یا اتنی جلدی آنے پر؟ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا، دونوں پر۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ اماں نے بساختہ دو ہتھڑا اس کے شانے پر رسید کیا۔ بے حیا، ماں سے مذاق کرتی ہے؟ تیش میں آ گئی۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، اب تو سسرال گئی تھی نا، کیا بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے ان کا دھیان بٹایا اور تھکے ہوئے انداز پہ موڑے پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بننا، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں، حق پہ حق بھی، بھلا کب تک انتظار کریں؟ 2 سال منگنی کو آئے ہیں، آج کل کون کرتا ہے اتنا انتظار؟ ہاں سوچا تھا جو جمع جتھا ایک بار لگا دوں گی، تیرا بھی ساتھ ہی کر لوں گی۔ ان کے لہجے میں پریشانی اور حسرت تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی چور سے ہوگی۔ خیر جو بھی میرے رب کی رضا ہے، ہم تو اسی میں راضی ہیں۔ وہ آہ بھرتے بولی اور گھٹنوں پر زور دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ چھوٹے سے برآمدے کے آگے کچا سین تھا جس کا فرش تقریباً اکھڑا ہوا تھا۔ 8 فٹ کی دیوار کی جڑ میں بنی کیاریاں 3-4 قسموں کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، جن میں سب سے زیادہ نمایاں سدا بہار اور موتی کے پھول تھے، البتہ کہیں کہیں سرخ گلاب اور گل لالا بھی جھلک رہے تھے۔ وہ گل لالا کی آتشی خوبصورتی پر نگاہ جمائے اندر اٹھتے طوفانوں سے نفس آزما تھی۔ جب دروازہ کھول کر ارم آئی، سیاہ چادر میں اس کی چمکدار رنگت دہک گئی تھی۔ دروازہ بند کرتی اس کی سمت بڑھی تھی۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس نے اپنی پانیوں سے بھری نگاہیں اٹھا کر ارم کو دیکھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارم ہکا بکا سی بیٹھی رہی، پھر بے ساختہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ بیڈ سے کھسک رہی تھی۔ حرم کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ مجھے لا سی گئی۔ حرم نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کچھ نہیں، کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پتہ نہیں تھا اب لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کیا بنایا ہے؟ ارم نے چادر اتار کر تہہ کرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول، اس کا لہجہ سب پھاڑتا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ پلٹ کر الماری میں چادر رکھنے لگی، پھر بیڈ پر جوتے کا اسٹریپ کھولا اور جوتے اتار کر سائڈ پہ ڈال دیے۔ چند منٹ بعد اس کے لیے چاول لے آئی۔ ارم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے بے صبری سے نوالہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں کچن میں۔ تم سناؤ اسکول میں سب ٹھیک رہا؟ ارم نے اس کی دھیان موڑی۔ ارم پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہاں بس کیا بتاؤ، اینول فنکشن آ رہا ہے، اس سلسلے میں مصروف ہے سارا اسٹاف ہی۔ پرائیویٹ سیکٹر تو خون نچوڑ لیتا ہے سچ میں، اتنا کام کروا رہے ہیں ہم سے، اوپر سے پے کرتے وقت ان کی جان نکلتی ہے۔ ارم نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اچھا کب ہے فنکشن؟ حرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، تم نے کون سا جانے کی توفیق ہوگی؟ پچھلے بار کی طرح اس بار بھی تنخواہ دو گے جھوٹے وعدے پہ؟ ارم نے جتاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ حرم آہستگی سے مسکرا دی۔ ارے نہیں بھائی، اس بار پکا چلوں گی۔ اسے یقین دلایا۔ پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اماں اندر آئی۔ انہوں نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا۔ آ گئی ارم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی اماں، اور اب مجھے بتائیں اس کو کیا کہا تھا آپ نے؟ جب میں آئی تو بیٹھی رو رہی تھی، میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے۔ ارم نے فوراً حرم کی شکایت لگائی۔ اماں کے چہرے پر بیچارگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ابھرا تھا۔ حرم کیوں میری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کب سے تجھے گھر بٹھا کر رکھتی۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں لی اور سوال کیا، تو نظریں چرا گئی۔ مجھے شادی کروانے کا کوئی شوق نہیں اماں، اس نے
चरखते हुए लहजे में कहा, "आप मेरी वजह से इरम के साथ क्यों जुल्म कर रही हैं? उसका क्या कसूर है? मेरी किस्मत में शब शादी होना लिखा हो जाएगी।" इस बार निस्बतन धीमे पन में बोली थी। उसकी आवाज़ की महरूमी उसके अपने अंदर अंदरूनी एहसासात की बजाय उसके माशरे की दीन थी। इरम ने लब भेज कर उसे देखा। "अपनी फराग दिली अपने पास रखो तुम।" वो भड़की थी, फिर अम्मा की तरफ रुख फेर लिया। "अम्मा, आप एक बात तो बताएं।" "कुछ नहीं, तेरे ससुराल गई थी, तारीख मांग रहे हैं शादी की।" उन्होंने बताया। "आप उन्हें इंतजार करने का कहें जब तक हरम का रिश्ता तय नहीं हो जाता। इस बारे में बात मत करें।" इरम का लहजा दो टुकड़ा। "पागल हो चुकी हो तुम दोनों? खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग खराब करके छोड़ोगी।" घुटनों पर जोर देती उठ गई। कमरे की खामोशी में दोनों बेबसी से बैठी एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। रिश्ता था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी मजबूत हाथों की गिरफ्त में स्टेयरिंग किसी खिलौने की मानद घूम रहा था। बेदर्दी से होंठ चबाते उसकी आंखें विंड स्क्रीन पर महफूज थी और जहन बिल्कुल ब्लैंक। और उसका दहला देने वाला खामोशी में उसका दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सारा। उसने गाड़ी को फिरोजपुरा रोड की तरफ मोड़ा। ट्रैफिक जाम थी। 10 मिनट के इंतजार के बाद उसकी बर्दाश्त खत्म होने की थी। दिमाग में रगें फट जाने को थी। उसने बैक व्यू मिरर से देखा तो उसके पीछे गाड़ियों की लंबी कतार थी। सिग्नल तोड़ना नामुमकिन था, वरना ऐसे परेशानी के आलम में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी तोड़ने पर आमादा कर चुका था। उसने बेबसी से घड़ी को सिरकती सुइयों को देखा, उससे जोर से स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। आंखों की सुर्खी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रिंग ट्यून की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने पॉकेट में सेलफोन निकाला। शिजा की कॉल आई। जिसने फौरन पिक की। "हाँ शिजा, बोलो।" उसने बड़ी बेकरारी से बोला। इसी वक्त सिग्नल खोल के आगे चलती ट्रैफिक जूं रेंगने लगी। "रोमान भाई कहाँ है? प्लीज फौरन आए, सारा की कंडीशन बहुत सीरियस है।" उसकी परेशानी से भरी आवाज रोमान का दिल डूबने लगा। "आई एम जस्ट कमिंग शिजा।" उसने सेलफोन डैशबोर्ड पर फेंकते हुए गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी। 15 मिनट बाद फिरोजपुरा वाले रोड से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने था। उसने तेजी से गाड़ी पार्क की और गायनी वार्ड की तरफ लपका था। डैशबोर्ड पर पड़ा फोन एक बार फिर से बजा। चमकदार हिंसों के साथ हसान कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। शिजा उसे जल्दी मिल गई थी। जिसे उड़ता हुआ उस तक पहुंचा। वो भी उसे देखते ही जाने लिपटी और लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रोमान का रंग लम्हों में जद पड़ा। "शिजा, क्या बात है? सब ठीक है?" उसने वहशत से झंझोड़ा। "सारा ठीक नहीं है भाई, वो ठीक नहीं है।" पर रोते हुए यही गिरदान करती रही। रोमान ने पेशानी मली और एक तवील सांस लेकर उसे देखा। "फहद कहाँ है?" "वो यहीं थे, किसी डॉक्टर से बात करने गए, वो आ गए।" शिजा ने बात करते हुए एकदम पीछे देखकर कहा। रोमान पलटा तो फहद को अपने पीछे पाया। फहद बिलाल 27 साला जवान साल शख्स था, जिसकी रोशन पेशानी, बेहद घने भूरे बाल और उसकी शख्सियत के चार्म में नहायत अहम किरदार अदा कर रहे थे। उसकी रोशन आंखें पल कदरे बुझी बुझी सी लग रही थी। "भाई आप आ गए?" फहद ने बेसाख्ता कहा। "डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं फहद?" वो बेचैनी से पूछने लगा। फहद ने बेख्तियार नजरें चुरा ली थी। "कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।" फहद ने उम्मीद दिलानी चाहिए। रोमान ने शिद्दत से उसकी बात से कता की थी। "मुझे सच बताओ।" उन्होंने कुछ खास उम्मीद नहीं दिलाई। "कुछ भी हो सकता है," फहद ने धीमी अंदाज में कहा। रोमान लब भेजे हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी टांगों ने एकदम उसका बोझ संभालने से इनकार कर दिया। बेंच पर गिरा सा उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हरम खामोशी से मामूल का काम निपटा कर छोटे घर के छाई खामोशी में आज उसकी कोई गुनगुनाहट नहीं गूंजी थी। सुबह ही तो खाला जमीला आई थी, जले दिल के फफोले फोड़ती, रिश्तों की कमी का रोना रोती। वो किस तरह उसके दिल के कचोके लगा रही थी। शायद वो लाइल्म थी, वरना हरम का जब से फीका पड़ता चेहरा और आंसू जब्त करने की कोशिश में निढाल पलके उन्हें शायद खामोश होने पर आमादा कर देती। पता नहीं क्या मसला था, हर दूसरे शख्स को जैसे बस उसी की फिक्र हो रही थी। ऐसा नहीं था कि अम्मा ने कोशिश नहीं की थी, मगर फी जमाना बढ़ती हुई डिमांड पर शायद वो पूरा ना उतरती थी। जब भी हर बार बर्दाश्त आजमा हो जाती थी। ताबीर से महरूम मेरे ख्वाब बहुत हैं, छोटी सी कहानी है मगर बाप बहुत है, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। दोपहर के वक्त इरम आई तो खासी पुरजोश थी। उसका फंक्शन 2 दिन बाद था। हरम से पक्का वादा किया हुआ था जाने का। पालक के पत्ते चुनती हरम से ढेर बातें करने जा रही थी। ये ध्यान दिए बिना कि बस हाँ बस हिलाई जा रही थी। मिस फरत है ना, वही प्यारी से। वो कह रही थी कि साड़ी बांध कर आएंगी। मैंने कहा जरूर, पहले आप पर जुटेगी। रब ने उसके झुके सर को देखा, जोर से उसका शाना हिलाया। "मैं तुमसे मुखातिब हूँ हरम बीबी।" वो जल के बोली। हरम बेदिली से मुस्कुरा दी। "सुन रही हूँ, अच्छा कह रही थी।" "क्या कह रही थी मैं?" इरम ने फौरन उसे इम्तिहान में डाला। "यही कि तुम साड़ी बांधोगी।" वाहिस्ते से ये बोली। इरम ने सर पीट लिया। मैं ये कह रही थी, ये बात तुम सुन रही थी? मरो तुम। वो तन फन करती उठी, मगर हरम ने फौरन हाथ पकड़ लिया। "अच्छा छोड़ो, तुम बैठो, मुझे बताओ तुम्हारे सफीर साहब का क्या हाल है?" हरम ने उसके मंगेतर का पूछा। उस पर तवक्को इरम सब कुछ भूलकर दोबारा बैठ गई। ये तो ऐसा मौजू था जिस पर बिला दुकान घंटा बोल सकती थी। "हाँ आया तो फोन उसका, मरा जा रहा है शादी के लिए। मैंने भी कहा जब तक तेरी बहन की कम से कम कहीं मंगनी नहीं हो जाती, भूल जाओ शादी को।" चिल्ला ही तो पड़ा, आगे से कहता है मैं मर जाऊंगा। इरम वो हंसते हुए बता रही थी। हरम ने बेसाख्ता उसकी मुस्कुराहट के दायमी होने की दुआ मांगी। "मैंने कहा मजनू साहब, आजकल के पास दौर में कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम मरने की बजाय अच्छा सा प्रपोजल देखो मेरी बहन के लिए।" इरम ने पुरजोश से कहा। ऐसे अच्छा नहीं लगता।" इरम क्या सोचेगा भला?" वो हरम कदरे खफकी से बोली। "रहने दो, क्यों अच्छा नहीं लगता? सब कुछ तो जानते हैं हम एक दूसरे के घर के मुतालिक।" इरम के जैसे कान से मक्खी उड़ाई थी। "अच्छा बाबा, जैसे तुम खुश, आओ किचन में चलते हैं, चाय का मूड है।" हरम ने सब्जी की टोकरी उठाते हुए पूछा। "बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, चलो।"
पूरी कायनात जैसे स्याही उड़ चुकी थी और सफेद एम्बुलेंस एक रोशन नुक्ते की शक्ल इख्तियार करके थी। निस्फ रात बीत चुकी थी, लाहौर की सड़कों की रौनक की बतरीज मध्यम पड़ने लगी थी और इस मध्यम रोशनी में सफेद एम्बुलेंस तेजी से सड़कें रोंदती मॉडल टाउन की तरफ उड़ी चली जा रही थी। एम्बुलेंस के ताक़ुब में स्याह सिविक भी इस रफ्तार से भाग रही थी। ड्राइविंग सीट पर फहद था, उसके हाथ में उसके साथ रोमान था। पिछली सीट पर गम से निढाल और नम आंखें लिए शिजा, जिसकी गोद में नौ मौलूद नन्ही गुलाबी गालों वाली बंद मुठियों वाली बच्ची थी। शिजा ने थकन से चूर नजर उठाकर भाई की शक्ल देखी तो सारी कायनात से बेखबर साके तो साबिर बैठा था। नजरें सामने विंड स्क्रीन पर बराजमान थी, जिसके पार नजर आती एम्बुलेंस में उसकी दुनिया की सबसे तल्ख सच्चाई अपने अंदर समेटे हुए थे। रोमान को एम्बुलेंस का हूटर सूर्य इसराफील से मुशाबे लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे सदियों की बर्फ जम गई थी। गाड़ियां सफेद गेट के सामने रुकी। एम्बुलेंस में सारा की मैयत निकाल कर कोठी के बड़े से लॉन में रख दी गई, जिससे पहले बहुत दोस्त अहबाब रिश्तेदार और सारा के वालिदैन मौजूद थे। वो सब वहां थे, मगर रोमान को न जाने क्यों बहुत अजनबी चेहरे नजर आ रहे थे। पता नहीं कौन कौन उसे गले मिल रहा था, दिलासे दे रहा था, उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीजा जिसे उसकी हालत पर तरस खाकर सबसे बीच कर निकाल कर ले गई थी, वो साकित नजरों से सारे अमल को देखता रहा। सारा की मैयत को कंधा देते वक्त उसके कंधे जैसे टूट रहे थे। उसे लहद में उतारते वक्त उसका हाथ सारा के बेजान हाथ से छूट गया था। उसके बेजान वजूद में जैसे करंट दौड़ गया। खुश्क सहरा आंखें पल भर में लबालब पानियों से भर गई। पागलों की तरह बुलंद आवाज में रोने लगा। फहद को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा नोच लिया। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा। रोमान भाई प्लीज अपने आप को संभाले, खुदा के लिए। फहद ने उसे जबरदस्ती खींच खांच कर पीछे हटाया। कब्रिस्तान वापसी के सारे रास्ते उसकी आंखों ने बेआवाज आंसू बहाए थे। घर आते ही कमरे में बंद हो गया। शिजा ने भी जोर नहीं दिया। अपने भाई को जानती थी, अपने दुखों का इश्तेहार नहीं लगाता, खामोशी से मातम करता। उसके लिए कमरे में जाने से नहीं रोक सकती थी। वो नन्ही गुड़िया को गोद में लिए बेबसी से फहद को देखती रही, जिसने उसका हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया। रोमान तो अपनी बेटी को बस एक नजर ही देखा था। वो रोमान और सारा के मिले जुले नकूश के लिए हुए थे। रंगत बेहद सफेद और बाल सुनहरे, बिल्कुल फॉरनर लगती थी। फिजा बेसाख्ता झुककर उसे चूमा और दिल से रब से भाई के लिए सब्र की दुआ मांगी थी। सारा और रोमान की लव मैरिज थी। वो यूनिवर्सिटी में मिले थे। अगर तब रोमान यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था। शादी का फैसला दोनों की तरफ से एक मुकम्मल सोच समझ और तहम्मुल से लिया गया था। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मिसाली मोहब्बत ही। फिर न जाने क्या हुआ, उसने जाने क्यों जाने का इज़्न क्यों मांग लिया था। इरम के ससुराल वालों ने शादी की तारीख दे दी गई थी। अम्मा ने छोटी मोटी तैयारी तो रखी थी, मगर अब जैसे वक्त को पढ़ लगे। वो इरम के साथ अक्सर बाजार में पाई जाती थी। बाकी रह गई हरम तो बहुत खुश थी। आखिरकार इरम की शादी से उसकी वजह से किसी मसले का शिकार हुए बगैर खुशनुमी से तय पाई थी। उन्हीं दिनों बहुत अजीब बात हुई। अम्मा और इरम हस्ब मामूल बाजार के आज शाम पर शादी का जोड़ा लेना था। हरम को किसी तरह जल्द लौट आने की तवक्को ना थी। जब भी तसल्ली से घर के काम निपटा कर घुस गई। नहा कर आने के बाद उसने बाल सुलझाए, चाय का कप थाम कर बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। हरम चाय पीते हुए उसे इरम के स्कूल का एनुअल फंक्शन याद आया। हरम भी उसके साथ गई थी। इरम ने जबरदस्ती अपने लिए तैयार किया था, हल्के फुल्के लॉन्ग ट्राउजर में बाल खोले। हरम अपनी फितरी सादगी के बायस बेसाख्ता मिस फरत की नजरों में आ गई। बाकी का फंक्शन उसके साथ रही थी। उनकी खासी वेल ऑफ फैमिली से था और शौकिया जॉब कर रही थी। हरम काफी देर उनको सोचती रही। ना सिर्फ मिजाज की अच्छी थी, बल्कि बहुत प्यारी भी थी। चाय पीते हुए मेरी सोचों में गुम थी। दरवाजा बजा। हरम ने कप टेबल पर रखा और हैरानी से दरवाजे पर देखते हुए सोचा शायद अम्मा और इरम होगी, मगर इतनी जल्दी कैसे आ गई। इस वक्त पता चला जब आने वाले मेहमान उसकी जिंदगी में कैसा इनकलाब लाएंगे। उसने दरवाजा खोला तो वहां दो खवातीन उसे हैरान करते हुए, प्यारी सी मिस फरत उसके सामने और उनके साथ उनसे भी ज्यादा प्यारी एक यंग सी खातून थी। खातून का कहना शायद ज्यादती होगी, वो लड़की ही लगती थी। आप? हरम ने हैरान होकर कहा और दरवाजे से हट गई। दोनों खवातीन अंदर आ गई। कैसी हो? हरम फरत थे उसके गले मिलते हुए गर्मजोशी से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये मेरी दोस्त शिजा है। इरम कहाँ है? उन्होंने पूछा। मार्केट गई अम्मा के साथ। आप अंदर आए ना। उन्हें लिए हुए अंदर बढ़ गई। आप बैठे, मैं कुछ लाती हूँ। उठने लगी। अरे नहीं, तुम बैठो। ये बताओ इरम कब आएगी? कुछ नहीं कह सकती, देर भी हो सकती है। उसे सादगी से बताया। अच्छा फोन है उसके पास? उन्होंने पूछा। हिरम ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। बैग में सेल फोन निकाल कर भाई की तरफ बढ़ गई। और क्या करती हो? हरम खूबसूरत सी लड़की जो अब तक खामोश थी पहली बार बोली। बिलाशुबा उसकी आवाज़ भी बेहद प्यारी थी। कुछ भी नहीं, घर में होती हूँ। हरम ने पेशानी पर आए बाल कान के पीछे किया। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? उसे जवाबन शिजा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसी। अरे नहीं भाई, मैं पढ़ चुकी हूँ, शादीशुदा हूँ। उसने बताया। हरम की आंखों में हैरानी उतरी। लगता नहीं है। 6 माही हुए हैं, शिजा ने कहा। ओह, तभी हरम ने सर हिलाया। इसी वक्त फरत भी अंदर आई। आ रही है, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाता हूँ। उन्होंने बैठते हुए कहा। अच्छी बात है, आप प्लीज बैठे, मैं कुछ लाती हूँ। हरम कहते हुए तेजी से बाहर निकल गई। क्यों शिजा? फरहत ने दाद देने वाले अंदाज में शिजा को देखा। लड़की तो अच्छी और नरम मिजाज की भी। शिजा ने तारीफ की। बस ठीक है, बाकी मैं देख लूंगी। बस फरहत ने हतमी अंदाज में कहा। शिजा ने सर हिलाकर इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। गो के सामान ज्यादा बेशकीमती नहीं था, मगर हर चीज से सलीका टपक रहा था और सच्चाई भी मिसाली लग रही थी। थोड़ी देर बाद हरम चाय लेकर आ गई। अरे क्या तुम हमारे साथ नहीं पियोगी? फरहत ने पूछा। नहीं, मैंने अभी पी है। कुछ देर बाद चाय पीकर फारिग हुई तो इरम और अम्मा आ गई। मिलने मिलाने के बाद इरम तो वहीं जम गई। अम्मा
दोपहर के खाने के लिए सब्जी लेने चलती तो हरम शॉपिंग बैग्स लेकर दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा वापस आई तो हरम सब चीजें उठाकर किचन में आई। उनके जाने के बाद हरम ने खाना बनाकर वापस लौटी तो इरम अम्मा को परेशान और शिशुपन में मुब्तला देखकर चौंकी। क्या बात है इरम? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उससे झटक कर चेहरे के तासुरात बदले। नहीं कोई बात तो है अम्मा, आप बताएं। मैंने कहा ना कुछ नहीं अम्मा, प्लीज इसे बताएं, कोई बात नहीं है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? उसका अंदाज तंजिया हुआ था। इरम ने लब खींच कर उसे देखा। कहा ना कुछ नहीं है। पैर पिटक कर बाहर की सिम निकल गई। अम्मा ने जब भी खामोशी ओढ़ रखी थी। हरम ने दोबारा नहीं पूछा था, मगर रात को जब सफीर का फोन आया, हरम मुस्कुराते चेहरे के साथ सीढ़ियां चढ़ती ऊपर चली गई। अम्मा के पास आ बैठी। अम्मा, तो मैं सुबह से परेशान और उलझा हुआ देख रही हूँ, प्लीज बताएं ना क्या बात है। बात ही ऐसी है मेरी बच्ची। उन्होंने तस्वीर के दाने गिराते हुए मध्यम सी आवाज में कहा। सब ठीक तो है ना? उसने परेशानी से पूछा। हाँ सब खैर है। जो आज बच्ची आई थी ना फरज के साथ, जी अपने भाई का रिश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। उन्होंने बड़े सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा। हरम की आंखें भर गई। क्या? लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा है और खानदान भी अच्छा खासा अमीर है, उन्होंने बताया। तो फिर यहाँ क्या लेने आई थी? अपने जैसे अमीरों में ही कर लेते। हरम ने तल्खी से कहा। तो कर लेंगे, मगर ये खराबी है। बल्कि खराबी क्या, उसकी किस्मत का खेल ही कहूंगी। अफसरदा सी सांस भर के बोली। क्या खराबी है? लड़का पहले से शादीशुदा है, उन्होंने नजर चुराते हुए कहा। हरम के पैरों तले से जमीन निकल गई। तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? पहली बीवी की वफात हो गई है, बच्ची छोटी सी है, बल्कि सिर्फ चंद दिनों की। ओह, तो बेटे के लिए करा शादी? नहीं हरम, मुझे सिजा ने खुद बताया कि उसका भाई शादी के लिए नहीं मानता। बच्ची का क्या है, पल ही जाएगी, मगर गवर्नेंस क्या, तो शिजा चाहती है कोई ऐसी हो जो बच्ची को अपनी बेटी समझकर पाले, उसे आया के हवाले नहीं करना चाहती। जहाँ तक अपनी क्लास तबके में शादी की बात है, तुम्हें पता होगा वो लड़कियां उन झंझटों में पढ़ना पसंद नहीं करती। उन्होंने आहिस्ता से बात मुकम्मल कर। खुदा ना खास्ता कोई ऐब नहीं है, उन्होंने धीमे लहजे से कहा। तो आप क्या चाहती हैं? हरम ने बड़े हौसले से कहा। शिजा तो कह रही थी अगर आप राजी हैं तो इरम के साथ ही सादगी से निकाह कर लेंगे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। फरद भी बड़ी वकालत कर रही थी, कह रही थी कि आंटी इसमें कोई ऐब नहीं है, माशाल्लाह पूरे हाथ पैर का जवान जहां मर्द है। मुझसे इरम ने कहा कि हरम के लिए अगर कोई रिश्ता हो तो जरूर बताओ मुझे। बिल्कुल बहनों की तरह अजीज है, मुझे लगा उसकी खुशकिस्मती होगी अगर शिजा की भाभी बन जाए। वो तो गारंटी भी दे रही थी कि सब कुछ हमारी मर्जी से होगा, उनकी कोई डिमांड नहीं होगी। वो कह रही थी हरम के जहन में से दो लफ्ज गूंज रहे थे, सादगी से निकाह और नो डिमांड। आप जो चाहती हैं वही होगा अम्मा, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। हरम ने उनकी गोद में चेहरा छुपा लिया। उन्होंने बेसाख्ता उसके सर पर बोसा दिया। उसकी साबिर बेटी की आजमाइश खत्म होने की थी, मगर कौन जानता था आजमाइश खत्म होने की थी शुरू। रब की इस राज से उसकी रजा के बगैर कौन जान सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है शिजा, मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुनी हो। तो शादी का मौजू सुनते ही हत्थे से उखड़ गया था। ओ भाई, पहले पूरी बात तो सुन ले। झुठलाकर उलट पड़ी। मुझे तुम्हारी बेवकूफाना बातों में दिलचस्पी नहीं है। मजीद खफा हुआ शिजा ने तो बेबसी से फहद को देखा। उसके पहलू से उठकर रुमान के पास जा बैठी। शादी तो आपको करनी है ना, आज ना कल। तुमसे किसने कहा मुझे शादी करनी है? उल्टा पड़ गया। अब की बार फहद बीच में कूद पड़ा। भाईजान प्लीज, आपको वीरान जिंदगी गुजारनी है? नहीं ना, तो फिर क्या हर्ज है शिजा की बात मानने में? नहीं फलाद फहद प्लीज, मैं भी जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ किसी नए रिश्ते को बनाने के लिए। वो सख्त अपसेट था। मुझे पता है आप तैयार नहीं है, मगर यही वक्त है सही फैसला लेने का। अगर आप इस सेक्शन में रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। और लाइबा का कुछ सोचा है आपने? फहद ने संजीदगी से कहा। रोमान सख्ती से लब भैंच गया। अभी सारा कुछ गए दिन कितने हुए? अजियत से बोला। तो आप खुदा ना खास्ता कोई बेवा तो नहीं है जिसके लिए इद्दत पूरी करना लाजिम हो? सिजा इस पे आदत बिना सोचे समझे झट से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी फहद को हंसी आ गई। रोमान भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि आपको लाइबा अपनी को अपनी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? फहद के सवाल ने रोमान को सोचो और यादों की वादी में धकेल दिया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी आने वाली लड़की उसे माँ बन के पालेगी? उसने जिला किया। अच्छा सवाल है। इसका जवाब है बच्चों के झंझट में ना पड़ने वाली चोंचले अपर क्लास की लड़कियों के होते हैं। मिडिल क्लास लड़कियां मोमी खास तौर पर समझौते करना जानती हैं, ये कोई कराए क्राइटेरिया नहीं। उसने रद्द किया। बिल्कुल से ठीक है आपने कहा, और क्राइटेरिया वाकई नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा होता है। तो फिर तुम दोनों क्या चाहते हो? आप हाँ कर दे। मगर अंदरूनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था कि हसान को बताए बगैर ना रह सका। हसान उसका बेहतरीन दोस्त था और सब कुछ उसे कभी कुछ न छुपाया था। देख रुमान, परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते। ये बताओ उस लड़की का हदूद अरबा क्या है? शिजा बता रही थी ग्रेजुएट है और बहुत नरम मिजाज सुलझी हुई लड़की है। ये तो ठीक अलामात है, मगर आखिर तुम किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो? बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसी साबित ना हुई तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुझे एक आम सी हकीकत बताऊँ, बल्कि एक कॉमन सेंस समझ। जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, मरती हैं दौलत के पीछे। अमीरों पर उनकी राल बड़ी जल्दी टपकती है। और तो खैर से हैंडसम प्लस अमीर है, तुझे देख कर तो उसके हवास वैसे ही जवाब दे जाएंगे। मगर आज तुझे एक बात पता की बताऊं, उसके औकात में रखना। क्या मतलब? रोमान की पेशानी पर शिकन आ गई। मतलब देख ना, वो चाहेगी उस पर बेतहाशा पैसा लुटाए। आफ्टर ऑल वो तेरी नई नवेली बीवी होगी, और याद रखना उसकी पहली शादी होगी, दूसरी तो तेरी होगी ना। मुझे तुम्हारी फिलॉसफी बड़ी अजीब लग रही है हसान। सॉरी टू से, मगर इस वक्त तुम बड़े मीन लग रहे हो। साहब कोई से बोला। हसान बुरा मानने की बजाय हंस दिया। तेरे भले को कह रहा हूँ यार, लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं। कोई तवज्जो दे तो तुझ पर शादी को तैयार है। देख रही दूसरी शादी और एक बच्ची का बाप भी है। तुझे क्या लगता है क्या रीजन है? ऑफ कोर्स पैसा, मेरी जान। हसान तंजिया मुस्कुराया। रोमान ने बेयकीनी से उसे देखा। कितना? क्या पैसा इतना मैटर करता है? ऑफ कोर्स करता है, खासतौर पर इन लोअर एजेस के लिए। हसान ने लापरवाही से शाने झटके। रोमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया।
ارم نے جب سے حرم کی ہاں کے بارے میں سنا تھا اسے سخت خفا تھی، اور صبح سے تو اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ حرم نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی، شاید اسی لیے اتنی سختی سے ناراض نظر آ رہی تھی۔ سارے دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد جب رات کے وقت سونے کو لیٹی تو حرم سے رہا نہ گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں تم نے ہاں کیا؟ آخر کمی کیا ہے تم میں؟ تم مشرق کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی۔ حرم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی۔ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھی ارم کے اس قسم کے سوالوں سے۔ پہلی بیوی بنانے پر کوئی تیار نہیں ہے، میں نے سوچا دوسری بن جاؤں۔ حرم نے صفاقی سے جیسے اپنے بقیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ تم یہ کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو اور کیا کہوں اماں، بتا رہی ہیں کہ لڑکا اچھا خاصا خوبصورت ہے، امیر تو وہ ہے ہی، وہ مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ تم اتنی مادیت پرست کب سے ہوگی؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا۔ اوہ ہو ارم، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ ایک بچی کا باپ ہے۔ ارم نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ پتہ ہے مجھے، اس کا اطمینان برقرار تھا۔ آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک اتنا شوق اٹھ کیوں رہا ہے؟ وہ جھلا سی گئی تھی۔ تمہاری شادی دیکھ کر اسے سکون سے کہا۔ وہ تو یہ بات ہے، تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس بار کھوج لگاتا تھا۔ ہاں، میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں۔ میں تھک چکی ہوں، ریجیکٹ ہو کر اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے، اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے۔ ارم کا لہجہ اور آواز بھیگ گئی تھی۔ ارم بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ دونوں شادیاں بہت خیر اسلوبی سے ہو گئی۔ اماں بے حد خوش تھی۔ ارم سفیر کے سنگ رخصت ہوئی اور حرم رومان شاہ کے ساتھ اس کے بڑے محل سے گھر میں آ گئی۔ شزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تھکی ہوئی تھی مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر گئی۔ ایک دراز قامت شخص دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، اور دروازہ بند کر کے پلٹا تو حرم کی نگاہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک مجسمے کی طرح یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید، چمکدار بھوری آنکھیں اور سیدھے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن چھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا، وجیہہ و شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین آنے لگا، بلکہ وہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اس سے اعتراف تھا کہ اس نے شاید کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ حرم، اس کی آواز بھاری اور گمبھیر تھی۔ حرم کی دھڑکن بڑھ گئی۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر تہکمانا تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھتے ہوئے، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ چوڑیاں اتارتے اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دی تھی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے ارم کو کتنی بے ساختہ اشوخیاں اور مانی خیزی شرارتیں یاد آنے لگی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اندر اٹھتے شور کو دبایا۔ دوپٹے پر لگی پنیں اتاری، اب وہ دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلا چکی تھی۔ کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیورات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سن بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی۔ بالوں کو تولیوں میں سمیٹتے لائٹ پنک کلر کے شلوار سوٹ میں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اس نے بال سلجھائے۔ خود پہ رومان کی جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بالکل نارمل سا انداز جیسے ہم کسی معمول منظر پر نگاہ دوڑائیں گے اور اس سے کچھ نیا پا کر نگاہ ہٹا لیں گے۔ اب وہ شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حرم کو اس کے الفاظ سمجھنا چاہ رہی تھی مگر اسے بس رومان کے ہلتے لب دکھائی دے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ حرم کو یک لخت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر قبول صورت ضرور تھی۔ اس سے پر لگ رہا تھا رومان لشاری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قابل قبول۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہاں سے بھاگ سکتی۔ ایک دم بڑی سی سلائڈنگ ونڈو پر ٹپ ٹپ بوندیں برسی اور پھر تیز بارش شروع ہوگی۔ بارش بھی کیا نعمت ہوتی ہے، رب کی بارش کوئی سی بھی ہو دھرتی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر فرق ہوتا ہے بارش میں بھی بارش ہو۔ باہر برسنے والی بارش بہت پرجوش تھی اور ٹھنڈی، اور اندر برسنے والی بارش بہت مدھم، آہستہ اور دہکی ہوئی آگ کی مانند، جس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی، رات بیت گئی، دن نکل آیا، چمکدار اور سنہرا دن جس کی تاریکی کو نگل لیا۔ اور سنہرے دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو یک ٹک دیکھتے ہوئے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو جیسے دیکھ کر اسے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا، بڑھتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے بڑھتا جا چکا ہے، بڑھتے ہوئے جذبات، بڑھتے ہوئے احساسات۔ معمر کا انداز، سرد مہری کی انتہا تھی، اپنے ثروت ہونے کا احساس نہیں وہ جانتی تھی۔ اس پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ، احساس کمتری، اور اس احساس نے جیسے اندر تک تھکا ڈالا تھا۔ ابھی تو سفر کا آغاز تھا مگر ابھی سے نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے ہر مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت صحیح ہے تو کم از کم رومان لشاری کے لیے ناشتے کی میز پر شزا اور فہد بھی موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد شزا یہیں تھی
और नन्ही लाइबा को संभाली थी। गुड मॉर्निंग हरम, सुबह बखैर। वो हल्के से मुस्कुराए और रोमान फहद के साथ आता देखकर आंचल सर पर डालने लगी। जाने बगैर उन दो भूरी आंखों में कैसी हैरत उतर आई थी। तुम्हें मेरे भाई कैसे लगे हरम? शिजा शरारत से मुस्कुराई। जवाब नायसा सर झुका गई। शर्मीली अदा पर सब हैरान रह गए थे। शिजा बेसाख्ता खिलखिलाई। रोमान भाई आपको हरम कैसी लगी? अब वो रोमान के सर हुई थी। रोमान ने एक सपाट नज़र अपने पहलों में बैठी हरम पर निगाह दौड़ाई, जो ताउस शलवार कुर्ता में इसके मुकाबिल और भी आम लग रही थी। फजूल बातें मत करो शिजा, नाश्ता शुरू करो। उसका लहजा सर था। हरम के अंदर तक उसकी सर्द मोहरी उतरी। एक जहरीली सोई ठक से उसके दिल में पैवस्त हुई। उसने सब्र और बर्दाश्त का पहला सबक पढ़ लिया था। लाइबा से उसी शाम पहली मुलाकात हुई थी। शिजा बहुत मान और प्यार से सारा घर और लाइबा उसके सपोर्ट करके घर से दारी, और हरम तो लाइबा को देखकर दंग रह गई। अपने बाप से भी बढ़कर खूबसूरत थी, और हरम ने किसी का ख्याल किए बगैर उसे बेसाख्ता बेख्तियार इतना चूमा कि इसमें साने लगी। जोश और खुशी से मिले जुले एहसासात। उसका रंग सुर पड़ चुका था। ये कितनी प्यारी है शिजा आपी, मुस्कुराई थी शिजा, जो उसके इतने बेसाख्ता रवैये पर हैरान थी। बेसाख्ता सुकून महसूस करके मुस्कुराई। बहरहाल तुम्हारी बेटी है हरम? जी मेरी बेटी। हरम ने लाइबा को सीने में से भेज दिया था। शिजा ने दाद देने वाले अंदाज में रोमान को देखा, जो खुद भी हैरत की जद में था। ओके जानी, मैं चलूँ? शिजा से अलविदाई। कल मुलाकात के बाद रुखसत हुई। कुछ देर बाद रोमान सजा सजाया गाड़ी से निकल कर आया। बौखलाई सी पड़ने लगी। उसने सारा घर देख डाला। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर। वो दंग रह गई। हैरत उस बात की थी, इतने बड़े घर में तनहा रहेगी। लाइबा को लेकर बैठी थी जब जीनत पास आई। जीनत उस घर की वाहिद मुलाजमा थी जिसका जिम्मा तकरीबन सभी काम थे। अधेड़ उम्र खातून थी। बीबी खाना तैयार है, लगाऊं? नहीं आप जाएं, लाइबा के पापा आएंगे तो ही लगाएंगे। उनके आने जाने का कोई वक्त नहीं है। उसका लहजा सपाट था। हरम ने किस कदर चौंक कर देखा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिएगा। जी। वो कुछ भी कहे बगैर उठ गई। महरूमियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। बाज़ इंसान उनसे समझौता कर लेते हैं, उन्हें अपना नसीब समझकर सब्र कर लेते हैं, और बाज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते, सारी ज़िंदगी का रोग बना लेते हैं। ऐसी कुछ महरूमियाँ हरम और रहमान की ज़िंदगी में थी। हरम कितनी बहुत सारी महरूमियत उस मासूम लड़की की ज़िंदगी में। सबसे पहले बाप की महरूमी। महज 17 साल की उम्र में यतीम होना क्या होता है, इससे बड़ी महरूमी है। ज़रा होश संभाला तो इर्द गिर्द मौजूद नज़रों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया। खूबसूरती से महरूम थी। खूबसूरती तो किसी भी लड़की का सबसे ज़रूरी जो समझा जाता है, शायद समझा नहीं जाता बल्कि माशरे का बनाया हुआ क्राइटेरिया है। सोने पे सुहागा। उसका मुतज़ादम बहुत खूबसूरत था। सुर्ख सफ़ेद रंगत और खूबसूरत चमकदार आंखें लिए हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनने की सलाहियत रखती थी। हरम के लिए आने वाला हर प्रपोज़ल खुद ब खुद दारम की तरफ मुंतकिल हो जाता। उस कमी ने उसके अंदर एहसास कमतरी बेदार करने में पूरा किरदार अदा किया। ऐसा नहीं था इरम से जेलसी थी, मगर इर्द गिर्द एहसास दिलाने वाले इतने थे ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर थी। गंदमी रंगत, आम सी काली आंखें, छोटा सा नाक और कदरे उभरे हुए अनाबी होंठ। वो तो बहुत खूबसूरत तो नहीं मगर पुरकशिश ज़रूर थी, और इस कशिश में किसी कदर उसके स्याह ब्राउन इम्तजाज के करली बालों का भी हाथ था। सर से बिल्कुल सीधे थे मगर कंधों तक जाते घुंघराले हो जाते थे। कभी कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर सोचती थी उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं है जो किसी की तवज्जो का मरकज़ बनता। लाशऊरी तौर पर हर किसी से कटने लगी। पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, बेरंग बेमकसद। शायद उसे लगता था, कभी तो ऐसा लगता था कि शायद ज़िंदगी इसी इंतज़ार में मर जाएगी कि आम नॉर्मल लड़कियों की तरह वो भी ज़िंदगी गुजार सके। आम नॉर्मल लड़की जिसकी ज़िंदगी शादी से शुरू होकर अपने घर तक ख़त्म हो जाती है। शायद वो आम लड़की नहीं थी। रोमान लशारी से शादी सरासर एक फ्रॉड था। घुटे हुए तंग नज़र माशरे से एक फ़रार चाहर दूसरे शख्स को ये टेंशन थी उसकी शादी क्यों नहीं हो रही। जब अम्मा ने उसकी रोमान की बाबत दरियाफ्त किया तो उसके दिमाग में कतई तौर पर कुछ नहीं था जो उसने इरम से कह डाला। सिर्फ इरम को टालने के लिए एक जवाज़ था। मगर रोमान लशारी से शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या, बल्कि हादसा कहना बेहतर वो साबित हुई थी। मगर ये सब इतना हैरत अंगेज़ था, बहुत दिन तो समझ ही नहीं पाया उसके साथ हुआ क्या। अजीब शख्स था अपनी ज़ात में, मगर उसे बड़ी शिद्दत से अपनी जानिब खींचने वाला। ये इंसान हर लिहाज से अजीब था। हरम को खुद से इतने फासले पर लगता था, उसे यूँ लगता था सदियों बाद भी उस तक ना पहुँच पाएगी। इतना ही दूर था वो। मशरिक़ थी तो रोमान मगरिब। कुछ देर बाद लैंडलाइन के नंबर पर इरम का फ़ोन आ गया। हरम को बेहद खुशी हुई थी। कैसी हो इरम? सफ़ीर कैसा है? मुसर्रत से पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, और वो भी बहुत खुश है। इरम के लहजे में खुशी फूटती नजर आई थी। मैं भी ठीक हूँ। यूँ ही बेवजह हंस पड़ी। रोमान साहब कैसे हैं? वो भी ठीक है। वो धीरे से बोली। हाँ भाई ठीक क्यों नहीं होंगे, उनका नाम ही बड़ा रोमांटिक है। इरम ज़ोर से खिलखिलाई थी। हरम ने भी उसका साथ दिया। ऐसे क्या कह रही थी इस वक्त? कुछ नहीं, लाइबा के साथ बिजी हूँ। लाइबा रोमान साहब की बेटी? वो चौंकी। नहीं हमारी बेटी। हरम का लहजा मजबूत था। हाँ ये तो है। अच्छा हरम भाई मुझे ये बताओ अम्मा की तरफ कब आ रही हो? मैं कल आऊँगी, तुम भी आ जाना, कितना मज़ा आएगा। अच्छा बात करूँगी उनसे। हरम का लहजा धीमा था। नहीं तुम्हें लाजमी आना है। अच्छा पापा कहाँ? ना देखूँगी। ओके ओके फिर कल मिलते हैं। इरम ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर वहीं सुकून से बैठी कुछ सोचती रही, फिर उठी और लाइबा के कमरे में आ गई। रोमान के कमरे के साथ ही लाइबा का कमरा था। दोनों के दरमियान दरवाज़ा भी था। हरम का इरादा लाइबा के कमरे में रिहाइश का था। लाइबा को सुलाने के बाद खुद देर तक उसके साथ बेड पर लेटी रही। जीनत की बात वाकई सच थी। रोमान अभी तक नहीं लौटा था। हरम को भूख लग रही थी।
مگر وہ صبر کر کے لیٹی رہی۔ اس وقت گاڑی رکنے کی آواز میں چونکا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، وہ اندر آ گیا۔ حرم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہیں رہیں گی؟ رومان نے پوچھا۔ جی، میں نے سوچا اگر لائبہ کو بھی آپ کے کمرے میں لے گی تو آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اکیلا میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لیے میں بھی اسی کمرے میں رہوں گی۔ مدھم سی آواز پر اس نے تفصیل سے بتایا۔ اوکے۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور مڑنے لگا۔ پھر رکیا۔ ڈنر کیا آپ نے؟ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بار قدرے مسکرائی تھی۔ رومان کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ واٹ از دس نان سینس؟ میرا انتظار؟ اٹھیے، فوراً کھانا کھائے۔ آج کے بعد انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب آؤں۔ اس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ ٹھک سے دوسری زہریلی سوئی حرم کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ اس نے تلتلائی ہوئی نظروں سے اس شاندار شخص کو دیکھا جس کے جذبات اور احساسات سارا کے ساتھ ہی مر گئے تھے۔ مجرڈ اور ویل مینرڈ بڑے تھے۔ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سد مزاج تھا، اور جتنا سد مزاج تھا اتنا ہی بے نیاز۔ وہ بولتا نہیں تھا بلکہ حکم دیتا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں خدا بڑی محبت سے بناتا ہے، جن کی قسمت بڑی رچ ہوتی ہے، ہر لحاظ سے مالا مال ہوتا ہے۔ رومان لاشاری بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ایسا انسان تھا۔ حرم کو تو حیرت ہوتی تھی وہ کیوں آ گئی تھی اس کی زندگی میں۔ رومان لاشاری تو شہزادہ تھا، اور اس شہزادی کے لیے کوئی ملکہ ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہاں سے آ گئی؟ حرم آصف تو اس کی کنیز بننے کے قابل تھی۔ حرم اسے بڑی حسرت سے دیکھتی ہوئے سوچتی رہی۔ ناآسودگیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا اس کی زندگی میں، زہر گھولتا رہا اور اب بھی گھول رہا تھا۔ رومان لاشاری کے سامنے اس کا احساس کمتری اور بری طرح ابھر کے آ جاتا تھا۔ اس کا سامنے کرنے سے کتراتی تھی۔ یوں بھی اس سے بہت کم مخاطب ہوتا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ حرم خود محسوس کرتی تھی اسے نظر انداز کرتا ہے۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار اسے لگتا بڑی گہری اور جانچنے والی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شادی کے 11ویں دن دوسری بار اماں کی طرف گئی، ہر طرح سے ان کی مکمل تسلی کرائی اور بے حد خوش ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہے، رومان بہت اچھا ہے، اس کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ خیال پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ڈھیر سارا دھواں اتر آیا۔ اس کا انداز کرلانے والا تھا۔ اس نے ارم کو دیکھا، سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا حسین اور مغرور کر دیا تھا۔ اس پر نگاہ ہی نہ ٹھہرتی تھی، اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ جیسے کچھوے کی مانند اور کچھ بھی اپنے خول میں سمٹ آئی۔ اسے لگتا ہے وہ شہزادے کے ہاتھ آئی کنیز ہے جس پر اپنی تیز تیر اندازی کی مشق کرتا رہتا ہے، اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنی زہر سے نیلا کرتی جاتی ہے۔ اس شام جب وہ گھر لوٹی، پہلے سے زیادہ خاموش، افسردہ اور قنوطی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان گھر پہ تھا، اور خلاف توقع لائبہ اس کی گود میں تھی۔ یہ بھی رومان کا حکم تھا لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑا۔ لائیں اسے مجھے دے دیں۔ تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے اس کے ہینڈ بیگ ایک طرف ڈالتے ہوئے آگے بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بغیر اسے لائبہ تھما دی۔ حرم بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اسے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ زینب بی بی، اس نے ملازمہ کو پکارا، فوراً حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کو فیڈ دیا؟ جی۔ اسے سر ہلایا۔ اچھا، کھانے میں کیا ہے؟ وہی جو آپ بتا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگوا دوں؟ اسے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتا حرم کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ اس بار اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملی اور آنکھوں کا سارا سرد پن حرم آصف کے اندر اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا، اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم ساکت سی بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کھانا لگاؤں؟ زینت نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور لائبہ کو لے اٹھی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد اپنے اور رومان کے کمرے کے درمیانی دروازے کو کھولتی اندر آ گئی۔ بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر نظر دوڑائی۔ حرم کو دیکھ کر واپس پھیر لی۔ حرم کے قدم سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کس بات پر؟ اس نے چونک کر قدرے ناگواری سے پوچھا۔ حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا۔ مجھے لگا اندازہ لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار اندازہ ایکوریٹ رزلٹ نہیں دے یہ ضروری نہیں ہے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ واحد جملہ تھا جو ان کی 11ویں دن کی ازدواجی زندگی میں رومان نے بولا تھا۔ اتنا لمبا کڑوا سیال پانی حرم کی آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ پھر آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کے آنسوں نے رومان کو حیران کر دیا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ حرم پلیز بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ لی۔ حرم آہستگی سے بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں جھکی ہوئی بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ حرم ایکچولی میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا، شزا نے مجھے فورس کیا اور میں نے ہاں کی کیونکہ اس گھر کو لائبہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا جب سے حرم نے تیزی سے اس کی بات کتی کی، لیکن آپ کو نہیں تھی۔ اس کے انداز میں یقین تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رومان نے بھویں اچکا کر فوراً اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے ہاں کیوں کی تھی، تو رومان کا لہجہ تنزیہ تھا۔ حرم کے دل میں جیسے کسی برچھی اتار دی۔ اس نے زرد رنگت کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اتنی ہی تیزی رومان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھایا۔ آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا جاننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں تو اسی طرح ہاں کی تھی جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، بے بسی سے کہتی رونے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور ایک بچی کا باپ ہو۔
بولا تھا مگر اس کی آواز بلند تھی، نہ لہجہ بدلا تھا، صرف ایک کھوج تھی۔ حرم کا رونا بتدریج بڑھتا گیا۔ رومان نے اضطراب سے دیکھا، آپ رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ جواباً وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک اذیت ناک وقفہ آ گیا جس میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ حرم پلیز۔ اس کے لہجے میں تپش آ گئی۔ وہ یکدم تیزی سے اٹھی، بھاگتی ہوئی درمیانی دروازہ پار گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ رومان پر سوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ حرم کا رویہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ حسان کافی دنوں بعد آیا۔ حرم کی طرف اسے بڑا اچھا ریسیپشن ملا تھا۔ قیمتی مگر جدید تراش خراش کے سوٹ سے لیکے دوپٹہ اوڑھے بڑی سنجیدگی دکھائی دیتی۔ حسان نہ چاہتے ہوئے اسے نوٹس کرنے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں چائے پیتے ایک فائل کو ڈسکس کر رہے تھے جب رومان کے سیل پر حرم کی کال آنے لگی۔ اس نے سیل کو ایک نظر دیکھا اور کال پک کرنے کی بجائے بلند آواز میں حرم کو پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد آگے جو آپ نے بلایا وہ آگے بڑھی، آپ کا فون۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے کسی قدر حیرانی سے سیل کی جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا مگر حرم کا نمبر پہچان کر ہچکچانے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور فون لیے تیزی سے باہر کی سم چلی گئی۔ حسان نے بغور اس کو نوٹس کیا۔ رومان نے اس طرح دیکھنے پر بھویں اچکا کر متوجہ کیا۔ ایک بات بتاؤ رومان، پوچھو، سارا بھول گئی ہے تمہیں؟ اس کا انداز بڑا سادہ تھا۔ رومان کے چہرے پر اذیت کا سایہ لہرایا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ حسان خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حرم کیسی لگتی ہے تمہیں؟ کس حوالے سے؟ وہ چونکا۔ ہر حوالے سے اچھی ہیں، اس نے ایک جملے میں نپٹایا۔ اتنا احترام تم نے کبھی سارا کا نہیں کیا۔ حسان تو اس کے انداز میں چوبندی تو رومان کا انداز سپاٹ تھا۔ حسان یکلخت مسکرایا۔ ریلیشن شپ کیسا ہے آپس میں؟ اس کا سوال بڑا ڈائریکٹ تھا۔ رومان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تم نہیں بتانا چاہتے؟ حسان نے اسے گھورا۔ آخر تم اتنی انویسٹیگیشن کیوں کرے؟ وہ جھنجھلایا۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم اتنے آرٹسٹک مزاج انسان ہو، ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکتے، اور میں جانتا ہوں ہر عورت مرد ایک خاص زاویے اور خاص انداز سے متاثر کرتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آخر حرم آصف نے تمہیں کس زاویے سے متاثر کیا؟ وہ بحث پہ ہمارا تھا۔ وہ لائبہ کا خیال بہت اچھی طرح رکھتی ہے۔ اس نے بات ختم کر دی۔ حسان یکدم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس بات نے حرم آصف کو کس مقام پہ لا کھڑا ہے؟ وہ ہنسی روک کر طنزیہ بولا۔ کیا مطلب؟ رومان کے ماتھے پہ شکن آ گئی۔ جو حیثیت اس کی تم مجھے بتا رہے اس کے مطابق وہ لائبہ کی گورنس ہی بنتی ہے۔ حسان نے جتایا۔ حسان فضول باتیں مت کرو۔ فضول؟ ارے نہیں میرے دوست، یہی تو عقل کی بات ہے، ورنہ خود ہی بتاؤ، جب وہ لائبہ کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے اور تمہیں اسی بات سے مطلب ہے تو سارا کو تم نہیں بھولے، تو اس حرم آصف کا مقابلہ تو یہی ہوا نا؟ حسان فتح مندی سے بولا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، شی از جسٹ اے گورنس۔ وقت ہاتھ سے شانے جھٹک کر بولا۔ لاؤنج کے دروازے کے فریم میں کھڑی حرم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا، اس کے پارٹس کھل کر بکھر گئے۔ دونوں نفوس نے چونک کر دیکھا۔ حرم کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ یکلخت تیزی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ درد کا دائرہ تھا بڑھتا ہی جاتا تھا۔ اذیت تھی کہ پھیلتی ہی جاتی تھی۔ جان کو نچوڑتی اذیت اور رگوں کو نوچتا درد جیسے سراپا اذیت بنی ہوئی تھی، اور رات بھی خنک سے خنک تر ہوتی جا رہی تھی۔ لان کے نسبتاً تاریک حصے میں گھنٹوں سر رکھے تھی جب قدموں کی جاپ سنائی دی۔ خوشبو نے بتایا کہ وہ آنے والا رومان تھا۔ حرم ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اٹھیے، سردی بڑھ رہی ہے، اس نے حکم دیا۔ گھٹنوں پر ہاتھ جماتی اٹھنے لگی مگر سرد موسم اور کافی دیر ایک جگہ بیٹھے رہنے سے فوراً پر مسلس ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے لڑکھڑا کر گرتی رومان کے ہاتھ نے تیزی سے سہارا دیا۔ سیدھی کھڑی ہوئی اور پھر غیر محسوس طریقے سے بازو چھڑوا کر آگے بڑھ گئی۔ رومان نے اسے تاریکی میں کسی ہیولے کی مانند آگے بڑھتے دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رومان کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر دروازے پر دستک دیتا اندر آ گیا۔ حرم وارڈروب کے آگے کھڑی تھی۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ جیسے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حرم کے ہاتھ بیڈ کی چادر درست کرتے ساکت رہ گئی۔ اس نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ رومان کے اندر شرمندگی گہری ہو گئی۔ وہ صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا، ورنہ میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ مقدور بھرا اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ حرم نے یکلخت بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ریفلیکس ایکشن نہیں تھا، آپ کی حقیقی سوچ تھی، جو اس کا ثبوت آپ کا رویہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ آپ کے رویے نے تو مجھے اول دن ہی اپنی حیثیت باور کروا دی تھی۔ آپ نے زبان سے کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود ترسی میں مبتلا تھی۔ ایسا نہیں ہے حرم، ایسا ہی ہے۔ شادی کے دن کے سوا آپ کبھی میرے پاس آئے، مجھے اپنے پاس بلایا؟ نہیں بالکل نہیں۔ وہ تو اس سے وہی اخذ ہوتا ہے کہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور وہ ایک رات، وہ بھی عجیب رات تھی، مجبوری کی اذیت تو جیسے آپ کے چہرے پہ درج تھی، ورنہ آپ کا بس چلتا تو مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیتے۔ وہ بے رحمی سے تجزیہ کری تھی۔ رومان کا رنگ بدل گیا تھا اور ماتھے کی شکنی گہری ہوتی۔ اس نے درستگی سے حرم کی بات کاٹی۔ جسٹ شٹ اپ۔ حرم نے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھا اور لب بھینچ لی اور سرد نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ حرم کے اندر تلخی مزید گہری ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہینگر کھینچا۔ باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ چینج کر کے لوٹی تو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حرم کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فیصلے کی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ستانے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنے فیصلے پر پچھتائے گی، اور اتنی جلدی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے حرم کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے جب اماں کے ساتھ رومان سے مل کر آئی تھی۔ یہ
آرٹسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے ایرسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے حرم، خدا نہ کرے تجھے پچھتانا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ نہ ان جیسے بن سکتے ہیں نہ انہیں اپنا سکتے ہیں۔ وہ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کری ہو۔ رومان رشاری جیسا مرد جو اتنا ہینڈسم پلس رچ ہے، اتنی لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر لازماً بہن کے آگے مجبور ہو گیا ہوگا۔ مگر تمہیں ایک بات سمجھاؤں، اس سے امیدیں وابستہ مت کرنا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے حرم کی بات لفظ بلفظ یاد تھی، آنسوں کی روانی میں یکدم مزید اضافہ ہوا، یکلگ سوئی ہوئی لائبہ رونے لگی۔ اس نے بمشکل دکھتے سر سمیت اٹھایا اور کمرے میں ٹہل کر بہلانے لگی، مگر زور زور سے رونے لگی۔ حرم نے تھک ہار کر سینے میں بھیجا، ایسا ممکن نہیں تھا صرف ایک دیوار کے فرق سے موجود ساتھ والے کمرے میں سوئے رومان تک آواز نہ جاتی۔ وہ ابھی کچی نیند میں تھا، آنکھیں کھول کر چند لمحے کی گم گوئی کو کیفیت میں پڑا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے درمیانی دروازہ کھول کر حرم کے کمرے میں چلا آیا۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا، سامنے ہی وہ بیٹھی تھی زمین پر، لائبہ اس کے سینے سے لگی تھی، دونوں زور زور سے رونے میں مصروف تھی۔ وہ تیزی سے آگے آیا، جھپٹنے والے انداز میں لائبہ کو چھین لیا۔ حرم نے پھٹی نظروں سے اپنے خالی بازوؤں کو دیکھا اور سر گھٹنوں پہ رکھتے ہوئے دونوں ٹانگوں بازوؤں کے گرد لپیٹ لیے۔ لائبہ کا رونا بے تدریج مدھم پڑ گیا تھا، پھر وہ شاید سو گئی۔ حرم کو اس کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، اسے سر اٹھا کر دیکھا، لائبہ کو بیڈ پر لٹا رہا تھا، سیدھے ہوتے ہوئے دونوں کی نظریں ملی۔ حرم کو لگا آنکھیں بڑی تکی ہوئی تھی، افسردہ تھی، اور سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کے براؤن اور سنہرے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، سفید رنگت میں ہلکی تمتماہٹ تھی، سیاہ شرٹ میں اس کے چوڑے شانے نمایاں نظر آئے تھے۔ اس کی طرف بڑھ کے آیا، آگے آ کر اس نے حرم کو بازو سے تھاما اور سیدھا کھڑا کیا۔ حرم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کڑی جیسے اس کی بھوری آنکھوں کا معمول تھا اسی طرح اپنے کمرے میں لے آیا۔ درمیانی دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر گلاس میں پانی ڈالنے لگا، پھر حرم کی طرف گلاس بڑھا دیا۔ حرم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، رومان نے زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا، رومان نے گلاس واپس رکھا اور شانوں سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، رومان نے اس پر کمبل درست کرا تھا، لائٹ بجھا کر اٹھنے لگا جب حرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس کے الفاظ تھے بے بسی اور کرب میں لیٹی خون چاہک آئے تھے۔ رومان کا کلیجہ ہل کر رہ گیا، اس کے قریب لیٹ گیا، بہت فراغ دلی کے ساتھ اس نے دایاں بازو پھیلایا اور حرم کو قریب کر لیا، اس کے شانے پر حرم کا سر آ گیا، آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ حرم یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، ہلکی سی نیل کو روشنی میں وہ اس کے بہت قریب تھا، یوں کہ وہ اس کی مہک محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر خوشبو کو خود کو مہکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں پچھتانا نہیں چاہتی رومان، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ کس بات پر؟ آپ سے شادی کے فیصلے پر۔ ارم نے مجھے بہت ڈرایا تھا، اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کری تھی، عجیب عجیب، آپ مجھے کچھ کہہ نہ دیں، مگر وہ کہہ رہی تھی۔ رومان نے اس کی بات قطع کر دی۔ کیسے باتیں کرتی تھی وہ؟ رومان نے نزدیک کر لیا، حرم سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی اگر اونچی آواز میں بولے گی، سانس لے گی تو وہ خواب بکھر جائے گا۔ وہ کہتی تھی ایرسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں آیا بنا کے لے جا رہا ہے، ورنہ اسے کیا کمی لڑکیوں کی؟ وہ رک کر کہہ رہی تھی، پھر بھی میں نے شادی لازم کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں تھک چکی اس معاشرے سے، لوگوں سے، ان کے رویوں سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس کی نظر رومان کی گردن پر کی، اس کا دل چاہا بے اختیار اسے چھوئے۔ ارم کہتی ہے میں مادیت پرست ہوں، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا میں مادیت پرستی میں کہاں سے آ گئی؟ میں تھک چکی ہوں ریجیکشن کا عذاب سہ سہ کے، لوگوں کے ساتھ میرے، اور بہت کچھ چاہیے تھا، لمبا چوڑا جہیز جو میری ماں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور رویے کو نہیں دے سکتی۔ جب آپ کا پرپوزل آیا تو میں نے صرف یہی سوچا تھا کہ آپ کو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس آسائشیں نہیں چاہیے تھی، مجھے دولت کے انبار نہیں چاہیے تھے، مجھے عزت چاہیے تھی، صرف رومان، صرف محبت چاہیے تھی۔ وہ براہ راست اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں بے یقینی تیر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا کچھ مت سوچیے گا، میرے جیسے بیک گراؤنڈ میں شکل و صورت کے ساتھ آپ سے شادی کرنا ہے کی اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ اوبویسلی اپنے ماحول سے فرار اور مجبوری کی ایک لمبی قطار۔ وہ طویل سانس لے کر بولی، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ اسے احسان سے اپنی گفتگو یاد آئی، حرم نے ابھی تک اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، شیزا نے اس کے لیے شادی کے لیے شاپنگ کی تھی، وہ کچھ اپنے گھر سے لائی تھی، اس کا کام چل رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لائبہ کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی، لائبہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ کیا کوئی گلہ بچا تھا؟ رومان نے سوچا، پھر جواب نفی میں پا کر اس کی آنکھوں میں امید و یاس کے دیے جل رہے تھے، پھر بڑی بھرپور اور آمادگی سے محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا، اس کے مترم سوجی آنکھوں کو چوما اور اس کے بکھرے بال سمیٹ دیے۔ پھر حرم نے دیکھا اس کے چہرے پر تمام تر خول توڑتی مسکراہٹ نمودار ہوئی، سچی مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جس پہ تخت وار دیے جائیں۔ اس نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اگلے دن بڑی خوشگوار سنہری دھوپ نکلی تھی، وہ لائبہ کو لے کر لان میں بیٹھی تھی جب سزا آ گئی۔ حرم سوری ڈیئر، میں کچھ زیادہ بزی ہو گئی تھی مگر نہیں آ سکی، مگر تم تو جیسے
نہ آنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، وہ بیگ ٹیبل پر رکھتی بے تکان بولتی گئی، ایسا نہیں ہے شزا، بس آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے بھائی کتنا بزی ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر یقین دہانی کروائی۔ شزا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور باقی سب ٹھیک ہے لائبہ؟ سیٹ ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، لائبہ کو آپ دیکھ لیں کتنا سیٹ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہتے لہجے میں گہری طمانینت تھی، ہاں وہ تو واقعی نظر آ رہا ہے۔ اچھا سنو، زینت بیوی کے پاس چھوڑو، چل شاپنگ پر چلتے ہیں۔ نہیں میں کیا کروں گی؟ بوکھلا گئی، ارے شاپنگ پہ کیا کرتے ہیں، چلو بھائی اٹھو، اس نے زور دیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں لائبہ؟ کیوں نہیں جا سکتی لائبہ؟ بتایا تو ہے گھر میں ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے مگر آپ اس کے پاپا سے پوچھ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ شزا نے سر ہلایا، رومان کو کال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ شزا زور و شور سے اس سے بات کرنے لگی، بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ حرم سے کہیں وہ میرے ساتھ چلے۔ اچھا حرم سے بات کروا دو۔ اس نے سر حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم کنفیوز انداز میں فون لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حرم، ایسا ہے کہ آپ شزا کے ساتھ چلی جائیں؟ اور حرم نے اس کی بات کاٹی، مگر میں کیسے؟ میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں، میری وارڈروب کے سینٹرل ڈراور سے کریڈٹ کارڈ لے لیں، کیش بھی وہاں ہے، آپ جو پسند کریں۔ وہ تیزی سے کہتا جا رہا تھا، غالباً مصروف تھا۔ نہیں میں نہیں کر سکتی، میں کیسے؟ بےحد گھبرا گئی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا۔ اس کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ اس دوران شزا لائبہ کو لیے اندر چلی گئی۔ حرم تسلی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز میں نہیں کر سکتی، میں نے کبھی آپ کے ڈرارز نہیں کھولے، اور شاپنگ کا کیا کروں گی، سب کچھ تو ہے میرے پاس، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ حرم ضد مت کرو، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اس بار کچھ چلا گیا تھا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچھ لے۔ اوکے شام میں ملتے ہیں، اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ رومان نے سکون بھرے سانس لیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے اس کی وارڈروب کی سمت پڑی تو بےحد گھبرائی اور کنفیوز تھی۔ اس کے سینٹرل ڈراور کھولا، وہاں بے شمار فائلز اور کاغذات، کارڈز، البم اور کیش موجود تھا۔ اس نے پہلے روپے لینے چاہے، پھر اس کے ہدایت کے برعکس کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ شزا نے حقیقتی معنوں میں اس کا تھکا مارا تھا۔ اسے اتنی ڈھیر شاپنگ کی تھی کہ اس کے حساب سے آرام سے 2-3 سال گزر جاتے۔ اس دوران حرم کی رائے کا اس نے بھرپور خیال رکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں نے جیسے ایک نئے جہان کی سیر کی تھی، نت نئے ملبوسات، جوتے، جیولری اور بے شمار علم و غلم پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا لائی تھی۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد شزا اپنے گھر سے دھاریاں تھکی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ سب سے پہلے لائبہ کو گود میں سمیٹا، ڈھیر سارا پیار کیا، پھر زینت کو بلا کر چائے لانے کا کہا، اٹھ کر چیزیں وارڈروب میں رکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اسے اپنے اندر پھیلی ہوئی خوشی محسوس کی، اور پھر بڑی دیر غور کرنے کے بعد سمجھ آئی یہ ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کی نہیں تھی، قطع نہیں تھی، رومان کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی تھی۔ رومان رات کے 8 بجے کے قریب آیا۔ حرم نے چمکدار آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے ریسیو کیا تھا۔ وہ چینج کر کے ڈنر ٹیبل پر آیا تو حرم بھی آ چکی تھی۔ ہوگی شاپنگ؟ جی۔ مزید کچھ بولے بنا کھانا کھا رہا تھا۔ حرم کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھی، پھر جہاں سفر کرتی اس کے لبوں تک، پھر اس کی آنکھوں پر جو جھکی ہوئی تھی، پھر اس کے سنہرے اور بھورے بالوں پر جو ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، اور پہلی بار نہیں ہمیشہ اسے دیکھ کر سوچتی تھی۔ اس کا بات کرنا، ہنسنا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی، ہر چیز مکمل لگتی تھی، اور حرم آصف کو اس کی ہر بات کھینچتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ جب کچن سمیٹنے میں مگن ہو گئی، واپس آئی تو زینت لائبہ کو سلا چکی تھی۔ اس نے انہیں جانے کا کہہ دیا اور خود اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پر براجمان تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی خیر مقدمی سے مسکراہٹ آ گئی۔ حرم جیسے نہال ہو گئی، کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ حرم اس کے چہرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گیا۔ آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے انداز میں تفکر بھرا شکوہ تھا۔ آپ کے لیے اور لائبہ کے لیے۔ اس کے جواب نے حرم کا کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کروا دیا، پھر تھوڑا آگے بڑھی اور شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اتنا کام مت کیا کرے، اس نے بہت لاڈ سے جسے فرمائش کی۔ رومان کے چلتے ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ نے مجھے اپنی شاپنگ تو دکھائی نہیں، وہ بولا، اور حرم کو بے پناہ خوشی سے دیکھا۔ کیوں نہیں آئے میرے ساتھ؟ رومان اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ وہ آگے بیٹھ گیا، وارڈروب کے سامنے کھڑی تھی۔ رومان نے دیکھا نہیں، لائبہ کو بیبی کاٹ میں نہیں لٹایا بلکہ بیڈ پر سوئی تھی۔ اس نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما۔ لائبہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ ہینگر کھینچتی حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا گئی۔ نہیں، اگر یہ کرتی بھی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہمارا ماں بیٹی کا معاملہ ہے، وہ شوخی سے بولی، آہستہ سا ہنس دیا۔ اسے شاپنگ دکھانے لگی۔ رومان نے دیکھا اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی، حالانکہ ہر ایک چیز کے بعد اگلی 2 چیزیں لائبہ کی تھیں۔ جو وہ چیزیں دیکھ رہا تھا حرم بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں حرم جی، وہ چونکی۔ اب مجھے اتنا نوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لاپرواہ سوال نے حرم کو ساکت کر دیا۔ کیا مطلب؟ بوکھلا گئی۔ رومان نے نظر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جا کر، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ معنی خیزی سے بولا۔ نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے حرم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں، چلے مجھے بتائیں ایج کیا ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ 30 سال۔ رائٹ، آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ بظاہر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا۔ پھر بھی آپ مجھے آپ کہتی ہیں؟ بے ساختہ بولا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ کو عزت چاہیے اور احترام کا ایک انداز ہے۔ دھیمے لہجے میں اسے لاجواب کر گیا۔ وہ چپ ہو کر بیڈ شیٹ پر کچھ کریدنے لگی۔ اچھی شاپنگ ہے، چلتا ہوں، اگر ایک کپ کافی مل جائے تو۔ اٹھ گیا، سوال درمیان میں ہی رہ گیا۔ جی میں بناتی ہوں، چیزیں سمیٹنے لگی۔
اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. چیزیں سمیٹنے کے بعد کچن کی طرف بڑھ گئی. کافی بنا کے لوٹی تو سلائڈنگ ڈور کھولتے اس نے مگ تھما دیا. خود بھی وہیں کھڑی ہوگی. موسم بے حد سرد تھا. تیز اور خنک ہوا کے تھپیڑے کپ کپانے پر مجبور کر گئے تھے. اس نے رومان کو دیکھا. براؤن گرم شلوار سر پہ بہت سکون سے کھڑا تھا. آپ کو سارا سے بہت محبت تھی. دفتن بولی. رومان نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا. حرم اس کے تاثرات نہیں جان سکی. اندھیرے میں تھا. آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ میں نے سوچا آپ کے دل میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے. اس کے لہجے میں حسرت تھی. کھنڈروں میں جگہ نہیں ڈھونڈتے حرم. اس کا لہجہ جذبات سے آ رہی تھا. حرم کی کپ اٹھی. شاید سردی پڑ رہی تھی. یہاں آئیے میرے پاس. اس سے مخاطب ہوا. حرم وہیں جمی کھڑی رہی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اسے دایاں بازو کھول کر اسے متوجہ کیا. میکان کے انداز میں اس کے نزدیک آ گئی. رومان نے اسے خود سے لگایا. حرم کے گال بے حد سرخ ہو رہے تھے. رومان کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے. اس کا بایاں گال اس کے گرم سینے سے ٹکرایا اور عجیب سا سکون محسوس ہوا. تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے دونوں بازو رومان کی پشت کے گرد لپیٹ لیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی. پتہ نہیں گزارش کر رہا تھا یا حکم. حرم کو سمجھ نہیں آیا مگر اسے جاننے کی ضرورت بھی کیا تھی. اس کے لیے ہی کافی تھا وہ کہہ رہا ہے. ارم کا فون آیا ہوا تھا. اس کے پاس اس کے پاس ڈھیر تھا. باتوں کا بنا بولے رکی جا رہی تھی. رومان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. گاہے بگائے اسے بھی دیکھتا رہا. چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں آ گیا تو حرم بھی اتنی دیر خود پر ضبط کے بند باندھے بیٹھی تھی. فوراً بولنے لگی. حرم مجھے لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو. خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. مگر بتاؤ تو بات کیا ہے؟ ارم بھی حیران سی تھی. میں تمہیں کیا بتاؤں ارم؟ وہ بہت اچھا ہے. اتنا کہ بس تم نے دیکھا ہی نہیں اسے. میرے خدا کتنا خوبصورت ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں اسے نظر بھر کے دیکھوں گی تو اسے نظر لگ جائے گی. وہ بہت کم ہنستا ہے مگر جب مسکراتا ہے نا میرا دل چاہتا ہے اس کا صدقہ اتاروں کہیں اسے نظر نہ لگ جائے. شاید میں بیان ہی نہیں کر سکتی اپنے احساسات. وہ مجھے چھوتا ہے تو مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں. اس کے بھورے بال جن میں کہیں سنہرا پن جھلکتا ہے. میرا دل چاہتا ہے اپنی مٹھیوں میں سمیٹ لوں. اس کی بھوری آنکھوں کی چمک میں تمہیں کیا بتاؤں. جیسے کھنکتی آواز میں بولتی ہے. وہ حرم تو نہیں تھی تو کوئی اور ہی تھی. ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا رومان ساکت تھا. اسے اس کی پسند کی شرٹ نہیں مل رہی تھی اور جب ملی تھی وہ پسند نہیں آئی تھی. ہاں پھر بات کروں گی اوکے. اس نے فون بند کر کے ایک طویل سانس کھینچی اور مسکراتے ہوئے باہر نکلی. یہ جانے بغیر وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا. ناشتے کی میز پر بالکل خاموشی تھی. آپ آج مجھے اماں کی طرف جانا ہے. آپ پلیز جلدی آ جائے گا. اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے دھرا. آپ چلی جائیے گا. وہ کہنے لگا. حرم نے اس کی بات قطع کر دی. پلیز رومان مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. میں بزی ہوں آج. اس نے صفائی سے دامن بچایا. ہم کل چلے جائیں گے. اس نے فوراً کہا. وہ جواب دیے بغیر جوس پینے لگا. حرم کچھ دیر انتظار کرتی رہی. شاید کچھ بولے. آج شزا اور فہد بھائی آئیں گے لنچ پر. کوشش کیجیے گا لنچ گھر پر آ کر سکیں. اس نے آہستگی سے یاد دلایا. آئی ول ٹرائی. وہ کہتا ہوا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا. اس کے آفس جانے کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہوگی. اس بڑے سے محل جیسے گھر میں اس کی مصروفیت کے لیے بے پناہ چیزیں تھیں. بڑا سا بھرا لان یا پھر کچن ہے اس کی دو پسندیدہ ترین جگہیں تھیں جن میں اکثر پائی جاتی. کبھی کبھی بے طرح بوکھلا جاتی تھی. اتنے بڑے گھر میں عجیب وحشت ہوتی تھی. اسی طرح بس 2 کمروں کے چھوٹے سے برآمدے والے گھر میں رہنے کی عادت تھی. مگر یہ تو قسمت اسے یہاں نہ پھینکا تھا جس کا کوئی حل نہیں تھا. دل لگانے کی کوشش کرتی رہتی. جس میں بڑا ہاتھ لائبہ کا تھا. وہ اتنی چھوٹی ہی تھی کہ حرم ہر وقت خود میں الجھائے رکھتی تھی. اس کا وقت لائبہ کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی مگر سوچ رومان میں الجھی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا اس شادی کے بعد ابتدائی دنوں والا رویہ بھول گئی تھی. ایسا قطع نہیں تھا. مگر اب رومان کا رویہ اتنا بہتر تھا کہ پچھلی باتیں بھولنے پر خود کو مجبور پاتی تھی. حال بتا یہ بات آج بھی کھٹکتی تھی. اتنا سرد مزاج کیوں تھا؟ خاموش طبع الگ تھلگ مگر اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جاتا تلخ مزاج کہنا زیادہ بہتر تھا. جب دوپہر شزا کے آنے کا وقت تھا حرم نے اپنے پکا عہد باندھا ہوا تھا. اسے سارا کے بارے میں ضرور پوچھے گی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ رومان پہلے سے ایسا تھا یا اب ہو گیا ہے. ہوتا ہے نا کوئی ایسا دکھ غم اذیت جس میں دل گھر کرتی ہے. انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یا درد رہ جاتا ہے بس جو شخص بچھڑ جاتا ہے. کیا کھونے کا غم ہی رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالیہ نشان تھا مگر وہ سوچتی رہی. شزا نے فون پر آنے کی معذرت کر لی تھی. اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑا. ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پر بیٹھتے گزار دی. شام کو پھر 2 قنوتی ہو رہی تھی. زینت اسے بلانے آئی. بلا حجت اٹھ کر چلی گئی. اندر آ کر اسے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی. بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیروں ساری پیاز کاٹتے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا. یہ نہیں جانتی تھی آنکھوں والا پانی بہ رہا یا دل سے. مغرب ڈھل رہی تھی جب کچن سے فراغت پا کر نکلی. چینج کرنے کے بعد بلیک لانگ شرٹ اور اس کے اوپر کاپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اس وقت وہ آخری 2 نوافل ادا کری تھی جب گاڑی رکنے کی آواز آئی. اس کا دھیان یکدم نماز سے ہٹ کر اس کے دل میں استغفار پڑھنے لگی. رکوع کیا قدموں کی آواز بتدریج قریب آ گئی تھی. اس کا دل پنچھی کی مانند پھڑپھڑانے لگا. پھر دروازہ کھل گیا. وہ قیام کر رہی تھی. پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اس نے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی. بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز
بیڈ کے قریب آ کر کے پھر بیڈ کے پاس بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ کو پیار کرنے لگا۔ حرم کے سلام پھرتے ہی گوپر شال نماز کے سٹائل میں اوڑھتے اس کا چہرہ بڑا ملیح اور پر نور سا لگ رہا تھا۔ رومان کو اپنے احساسات پر حیرت ہوئی، حالانکہ وہ کسی قسم کے آرائش سے مبرا تھا۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ سے معافی مانگی، پھر خود کو مجبور پاتے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ السلام علیکم، اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بولا۔ حرم کے دل کی حالت قدرے سنبھلی تھی، اس کا دل چاہ کھلکھلا کر ہنستے اس کے قریب جا، اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے گھومے اور اپنی خواہش دبا دی۔ نماز رکھ کر پلٹی۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے؟ اٹھتے ہوئے بولا۔ جی میں لاتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، ایڑیوں پر گھوما، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جو کتنے ہی دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ جا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے، اماں کا مطالبہ تھا رومان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کے گھر نہ آیا تھا۔ رومان سے 2 بار بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ صبح سے بات کر کے رزلٹ دیکھ چکی تھی۔ وہ چائے تو لے کر گئی، رومان شاور لے کر باہر آیا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے اسے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو رک کر دیکھا، پھر مگن سا ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اسے تولیہ پکڑ لیا اور بال بنانے لگا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی والدہ کے ہاں چل رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ حیران رہ گئی، پھر بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اچھا میں بس تیار ہوں۔ تولیہ لے کر باہر نکل گئی، کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسے مزہ آ گیا، چائے واقعی مزیدار تھی۔ حرم ہمیشہ چائے اور کافی بہت اچھی بناتی تھی، جبکہ سارا بے حد بد ذائقہ چائے بناتی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آ گئی، رومان نے دیکھا اسی لباس میں تھی، البتہ داہنی کلائی میں 2 کنگن پہنے تھے اور لبوں پر رنگ ہلکا گلابی چمکدار تھا۔ دونوں ہاتھوں میں لائبہ کو اٹھایا ہوا تھا، جبھی اس کی نظروں میں فوراً کنکیوں پر پڑ گئی۔ چلیں، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ رومان سر ہلاتا اٹھ گیا، دونوں ہاتھ آگے پیچھے چلتے پورش میں آ گئے۔ رومان نے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا، لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی، ہینڈ بیگ پیروں کے نزدیک رکھا۔ رومان گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو مخاطب ہوا۔ آپ مجھے راستہ سمجھائیں گی؟ جی، وہ اسے بتانے لگی، انداز سے بے حد پرجوش تھی۔ اسے امید نہیں تھی اتنی جلدی مان جائے گا، بلکہ دل کی خواہش جان جائے گا۔ اماں نے تو فون کر دیا تھا۔ رومان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کتنی نگاہوں میں رش سمٹا تھا۔ اماں ان کے استقبال کے لیے مکمل تیار تھی، بے حد محبت اور پیار ملن سے ملی ان کے ہو بھگت کی۔ وہ بھی خوشی خوشی انہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہی۔ رومان باہر برآمدے میں آ بیٹھا، اندر اس کی ماں کے پاس وہ کچن میں مصروف تھی۔ اماں یہ کچھ پیسے ہیں، آپ رکھ لیں، اس نے ہینڈ بیگ سے نیلے نوٹ نکال کر کہا۔ اماں ایک دم بدک گئی۔ حرم یہ کیا بات کرتی ہو، تمہارا دماغ درست ہے؟ میں تم سے پیسے کیوں لوں گی بھلا؟ اوہ اماں میری بات سمجھے، کیا ہو گیا؟ آپ کو اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، جھنجھلا کر بولنے لگی۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا، میری خوشی اس میں نہیں ہے، فکر نہ کرو، تم دونوں کا کرایہ آ جاتا ہے، کھانے والے ہیں ہی کتنے، گزارا ہو جاتا ہے آرام سے۔ کرم ہے مالک کا۔ انہوں نے سمجھاؤ سے انکار کر دیا۔ اماں پلیز، تمہارے میاں کو پتہ نہیں، اور فکر مت کریں، ان کے نزدیک اتنے پیسوں کی کیا اہمیت۔ حرم نے لاپرواہی کری، یہی غلطی کری ہو تم، اتنے پیسوں کی نہیں، خواہ مخواہ تم 2 روپے بھی خرچ کرو، تمہارے میاں کے علم میں ہونا چاہیے، کیوں خواہ مخواہ غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع دے رہی ہو تم۔ اس کے بعد اماں غصے میں تھی۔ اماں آپ بھی نا، ادھر دیکھیں اس پر اتنے ڈھیر ہیں نوٹوں میں، میں نے کیا کرنا ہے ان کا، آپ کا حق ہے میری بات غلط تو وہ بس کہنے لگی۔ اماں نے سختی سے بات ٹوک دی، بس کرو حرم، حد ہو گئی ہے، کیوں لوں گی میں تم سے پیسے، مائیں بیٹیوں کو دیتی ہیں لیتی ہیں، اب چلو میں کھانا لگانے لگی۔ انہوں نے حتمی لہجے میں بات کی۔ حرم جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ واپسی کے سفر میں حرم قدرے خاموش تھی۔ اسی خاموشی میں اسے رومان کے سرد اور تنے ہوئے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا، وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی دھن میں اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، یہ غلطی تھی۔ گھر پہنچ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، تب نوٹ کیا کہ قدرے ڈسٹرب تھا۔ اس نے حرم سے کوئی بات نہیں کی، نہ حرم کے گھر کے متعلق کمنٹ دیا، شاید اسی پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر لائبہ رونے لگی۔ بہلانے بہلاتے کافی دیر ہوگی۔ حرم سارے دن کی تھکی ہوئی اب کی بار تھکن کو پشت پش ڈالا، لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا ہی رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حسب معمول سلائڈنگ ڈور ونڈو کھول کے فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ حرم نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ فوراً چونکا۔ موڈ کیوں اپسیٹ ہے جناب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ فون بند کر کے جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان، خیریت تو ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ قدرے سہم گئی تھی۔ حسان ٹھیک کہتا ہے، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پر ان کی راڑ جلدی ٹپک پڑتی ہے۔ کیا مطلب، کیسی باتیں کری آپ؟ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو حرم، آصف رومان کے سرد لہجے میں نفرت تھی۔ حرم اس کے طرز و تخاطب پر ساکت تھی۔ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس رچ ہوں، مجھے دیکھ کر تو تمہارے حواس پہلے دن جواب دے چکے تھے۔ مجھے تو اب تمہارا اسٹل اینڈ سائلنٹ اسٹائل یاد آیا، جب تم نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ شعلے اگل رہا تھا۔ یہ فضول الزام تراشیاں بند کیجیے، جو بھی بات ہے صاف کیجیے۔ رومان صاحب، وہ چیخ اٹھی تھی، بات تو صاف ہے، یہ اچھائی کا ڈھونگ رچانا بند کرو، وہ کیا آپ مجھے سچ بتائیں گے؟ یکدم ضبط کھو کے بلند آواز میں چلا اٹھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور پوری قوت سے حرم کے گائیں دال پر نشان ڈال گیا۔ آپ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل نہیں پسند۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ آپ کو سچائی بتا چکی ہوں، اس لیے
آپ مجھے جیسے چاہیں ذلیل کریں۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر کرب آمیز لہجے میں بولی اور اس سے زائیہ ہنس دیا۔ سچ یہ بہت عجیب لگتا ہے، تمہارے منہ سے کون سا سچ؟ تمہیں سچ بتاتا ہوں، سچ تو یہ ہے تم بےایمان ہو میری دولت پر، تمہیں میری دولت نے پاگل کر دیا۔ کیوں ہر وقت مجھے یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہو؟ کیوں میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا؟ بہت پیننگ سے تم نے یوں پہلے شو کیا جسے میری دولت میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر جب تم نے دیکھا تو مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو، پھر تم نے ذہانت سے اپنی طرف توجہ کرنا چاہا اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بیوقوف بناتی رہی، اپنی سادگی اور معصومیت سے وہ دھاڑ رہا تھا، حرم کے لبوں سے شعلے نکلتے جھلسا رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی کشش اور پرسنالٹی کا اندازہ نہیں ہے، سب پتہ ہے، لیکن مجھے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں خود سے بے خبر قطن نہیں ہوں؟ خیر مجھے پتہ ہے تم کون سے دھوکے دیے جا رہی، کیوں گئی تھی اپنی ماں کی طرف روپے دینے؟ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم کب کپاتے لبوں سے دیکھ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی۔ وہ بھیگے چہرے اور ٹوکے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت سے سدکتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دوگلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ بدستور اسی طرح اکھڑے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے حرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند پڑ لائی تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا۔ حرم اس کی یکسر بے پرواہ نظر آتی تھی۔ وہ گہری خاموشی کے حصار میں تھی، اور اس بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے مطلع کیا۔ وہ فوراً پریشان تھا، ناشتہ کیے بغیر اٹھا، اس کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لیٹی لائبہ زور سے رو رہی تھی، اور حرم اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بھیگا ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ۔ وہ چیختے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں گزار دوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی تھی۔ رومان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی ہیں تو حرم بہتر ہوگا اپنا سامان پیک کیجیے، اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیے۔ اس کا برف لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے باہر نکلتے دیکھا، بغیر کچھ کہے پیچھے باہر نکل آئی۔ پورش میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا راستہ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہائے۔ اماں پلیز میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہے۔ اس نے مختصر سا بیان جاری کیا جس سے اماں کی قطعاً تسلی نہ ہوئی، مگر لحاف اوپر کھینچ لیا۔ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی وحشتناک خاموشی اس کا دل گھرلا رہا تھا۔ گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں سے نکلتے آنسو پر اختیاری کب تھا، مگر اس گھڑی تکیے کے پٹکتے ہوئے بڑی شدت سے خواہش ہوتی اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی تھی یا واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی، اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود اس کی نیند بڑی بے چین تھی، کوئی بےتاب سسکی، کوئی کٹلاتی ہوئی کرا بے اختیار ہی نکل جاتی تھی لبوں سے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی تھی ویسے ہی پڑ رہی تھی۔ اس کا سر درد ختم ہو چکا تھا۔ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آلسی سی پڑی رہی، لحاف اٹھ گئی۔ باہر آ کر اماں دھوپ میں پیچھے دست پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ آہستگی سے چلتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آئی۔ بیرونی دروازے سے شزا اندر داخل ہوئی تھی، تیزی سے اندر کمرے کی طرف بڑھی۔ شزا نے دیکھ لیا، مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی۔ اماں سے مل کر شزا اندر آئی۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی حرم، اور مجھے آپ کے بھائی سے کیا بیوقوفی کر بیٹھی ہو کہ اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ بیوقوفی؟ ہاں بیوقوف ہوں، میں ہمیشہ سے بیوقوف ہوئی۔ حرم سے ہی کہتی ہے مجھے انسانوں کی پلک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ نہیں پاتی آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ کتنے تنگ دل اور شکی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ مجھے علم نہیں ہوا وہ کس قدر سخت مزاج ہے۔ میں ہی بیوقوف ہوں؟ ہاں اعتراف ہے، میں ہی بیوقوف ہوں۔ اسی لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتی رہی، ان سے محبت کرنے لگی ہوں نا احمق، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزا بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی اور ساتھ لگا لیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حرم، ہوا کیا ہے؟ اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیتی نا آپ۔ سسکیوں کے بیچ بول پڑا، اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ عاجز آ گئی۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر ہوں؟ حرم نے الگ ہو کر استحجاب سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ بتانے لگی بیوی تو اپنے گھر گئی ہے۔ شیزا نے تفصیلاً بتایا۔ حرم خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ انہوں نے مجھے کس طرح ذلیل کیا؟ مجھے ہمیشہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی اتنے سخت مزاج کیوں ہیں، مگر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ رک رک کر ہوتے ہوئے شیزا کو سب بتاتی چلی گئی اول سے آخر تک۔ جب خاموشی تیز ہوئی تو شیزا کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا حرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا، کہتے ہوئے شیزا کا لہجہ بھیگا تھا۔ وہ ایسے ہی ہے شیزا، حرم کو تلخی سے بولی ہے۔ نہیں حرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بڑا رحم دل اور خوش مزاج۔ اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا۔ اس نے انکشاف کیا؟ سارا نے؟ ہاں سارا نے۔ تمہیں پتہ ہے میرے بھائی سے اس کی لو میرج تھی، مگر بے انتہا شکی مزاج کی عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس نے بھائی کو پوزیسو نہیں سمجھا تھا، مگر شادی کے بعد کھلا کھلا یہ پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی سسپیشس نیچر تھی۔ اس سے بھائی کی ہر بات پہ اعتراض تھا، ان کے ہنسنے پر، ان کے ملنے جلنے اور گھومنے پھرنے پر
تمہیں کیا پتا اس نے کیا بھائی کے آفس کے سارا فیمیل سٹاف نکال دیا، بھائی کے ساتھ پارٹیز پر نہیں جاتی تھی، اسے ہمیشہ شک رہتا تھا کہ بھائی کا کہیں اور افیئر چل رہا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتے سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچے ایک نفسیاتی مریضہ کی جیسے ایکٹریس آرڈنری توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے میرے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا، بھائی کو بچوں کا بہت شوق تھا، اسے بچے پسند نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے کوئی ایسی عورت، مگر وہ لائبہ اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے صرف میری بھائی کی ضد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو اپنے جیسا کر دیا، سرد مزاج، شکی، زہریلا، بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ لائبہ کی پیدائش سے پہلے بھائی سے کہتی تھی دیکھنا رومان تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی، مگر حرم بھائی نے آخر کب تک انتظار کرتے، سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے، انہیں بھی خواہش تھی کہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو، مگر اس کے برعکس سارا کی وفات پر بھائی بے حد ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لائبہ بہت چھوٹی تھی، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے پورا زور لگا کر ان کی شادی کی ہاں کروائی، مگر ان سارے قصے میں میرا کیا قصور تھا؟ نہیں میری جان، قصور تمہارا ہی ہے، سب قصور تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اس کے لیے نشانہ بنی ہی کیوں؟ یہ سب غلط خیالات بھائی کے دماغ میں حسان نے بھرے ہیں، شہزاد نے بتایا، مگر کیوں؟ کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اسے مڈل کلاس لڑکیوں کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، رائے ہر انسان کی آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب قتل نہیں ہے آپ دوسروں کے پر اپنے نظریات ٹھوسنا شروع کر دیں۔ شہزاد قدرے خفا لہجے میں بولی، سوری شہزاد، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں، رومان اتنے ہی معصوم ہے، اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لے۔ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں حرم، مگر یقین کرو میرے بھائی جیسے خود ہے، مگر وہ خود پسند قتل نہیں ہے، یہ زہر یقیناً ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا۔ شہزاد نے صفائی دی تو حرم نے اتفاق کرنے والے انداز میں انہیں دیکھتی رہی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں تم گھر واپس چلو، یہ ناممکن ہے، بے وقوفی والی باتیں مت کرو، اس سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی، میری اہمیت کیا ہے مجھے اچھی طرح انداز ہے، اس طرح نہ کرو حرم، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ شہزاد تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی، فکر نہ کریں آپ، پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے، بدستور اسی لہجے میں بول رہی تھی، تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شہزاد کے ماتھے پر شکن آ گئی، انہوں نے خود مجھے گھر سے جانے کا کہا، اب خود مجھے لینے آئیں گے تو ہی جاؤں گی، وہ ہر درمی سے بولی۔ شہزاد نے طویل سانس لے کر اس کا شانہ تھپتھپایا اور اٹھ کی، کرتی ہوں بھائی سے باہر اپنا خیال رکھنا، اور پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ شہزاد لجاجت سے کہتی باہر نکل گئی، وہ بے حد ٹینس تھا، رات حرم سے ہونے والی تلخ کلامی اور پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے ازحد الجھا گیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے، جبکہ کیا دھرا اس کا اپنا تھا۔ اب دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا، پتہ چلا کہ لائبہ کی طبیعت مزید بگڑ چکی ہے، حرم کو بے حد مس کر رہی تھی۔ رومان نے شہزاد کو فون کیا، الٹا تفتیش کرنے لگی، وہ جھلا کر فون بند کر کے آفس سے نکلا۔ حسان آج چھٹی پر تھا، اس نے سوچا اس کے پاس چلا جائے۔ اس وقت حسان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا، چوکیدار نے اسے پہچانا نہیں تھا، جبھی کچھ بولے بغیر گیٹ وا کر دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی، بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف گیا۔ حسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ میں تھے اور صرف اس کی اکلوتی بہن علم گھر میں تھے۔ جیسے ہی بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے تیز آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ تم تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گیا حسان، یہ علم کی آواز تھی۔ علم میری بات، حسان نے کچھ کہنا چاہا، علم نے اس کی بات کاٹ دی، تم پچھلے 7 سالوں سے میری ایک خواہش نہیں پوری کر سکے حسان، وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا، مجھ پر الزام تراشیاں بند کرو علم، کس قدر آسان فراموش ہو تم، کیا تمہیں احساس ہے تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، کس قدر گر گیا ہوں اپنی سزا سے؟ حسان بلند آواز میں چلا رہا تھا، کون سا احسان جتا رہے ہو تم، اور کون سی سزا سے گرنے کا رونا رو رہے ہو؟ جیسے دو بدو مقابلے پر اتر آئی، بکواس بند کرو، صرف تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ رومان پر نظر رکھا کرے، رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی اور شکی فطرت سے تنگ آ کر چھوڑ دے۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ کر لے، تاکہ وجہ ہی تنازع بن جائے، اور پیار کا رونا روتا رہا، اسے صرف سارا کی خوشی عزیز تھی، مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا شناخت رہ جائے گی، اور معصوم دوستی کا ہمارا انسان میرے جال میں آ گیا، مگر ہوا کیا، سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی، وہ ویکینسی حرم نے فل کر دی، میرا خیال تھا کچھ عرصے بعد جب سنبھل جائے گا تو تمہارے ساتھ شادی کرنے پر راضی کر دوں گا، مگر ہوا کیا، حرم سے اس کی بات کر دی، تبھی میں نے کوشش کی تھی، میں نے رومان کو ورگلانے کی، یہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک؟ اس کا گھر برباد کرتا رہوں، اسے تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے چکر دے رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو مجھ پر اندھا اعتماد ہے، مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا نا، مان لو کہ رومان نشاری تمہاری قسمت میں نہیں ہے، وہ زور زور بولتا آخر میں تھکے لہجے میں التجا پر اتر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو نہیں یاد، اسے صرف یاد تھا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا، اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی، اس کی آنکھوں میں دھواں تھا، اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کسی خلا میں بھٹکائے جائی تھی۔ جنوری کی یکوستہ رات دھند کے مرغلرے آسمان سے برت رہے تھے، کڑکڑاتی سردی اور صحن میں اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی، ایسی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈھیرا ڈھیر جمع تھی، انتظار اب تک انتظار ہی تھا،
اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہتا، جیسے ہی اندر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر رومان لاشاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا امیر یا غریب، جب بات عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی، ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی۔ کیا میرا انتظار ہی رہے گا؟ اس نے ڈوبتے دل اور سہمی دھڑکنوں کے ساتھ پوچھا۔ جواب ایک عمیق خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں مچ لی، یکلک اس کے گرد ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی تھی، اولڈ اسپائس کی مخصوص خوشبو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی، ایک لمبی سانس کھینچ کر اس مہک کو خود پر محسوس کیا۔ قطعاً الوژن نہیں تھا، حقیقت تھی۔ پھر ایک ہاتھ سے جھولے کی طرف دائیں رسی پر آیا اور جھولے کی حرکت یکدم رک گئی۔ حرم ساکت رہ گئی۔ گھر چلو حرم۔ رومان کا لہجہ بہت مدھم تھا، حرم کا دل رک گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حرم۔ اس کے لہجے میں دھڑکن رچی ہوئی تھی۔ ضرورت؟ حرم کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ ہاں، محبت ہی تو انسان کی ضرورت ہے حرم۔ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا، آہستگی سے جھولے سے اٹھ گئی۔ صحن کے سناٹے میں جھولے کی چون چراہ بہت زور سے تھی۔ ہماری خامیاں، ہماری ناآسودگیاں ہماری روح میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتی ہیں۔ ہم ساری زندگی ان سوراخوں کو چھپانے کی کوشش میں رہتے ہیں، جیسے کہ میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کمی کو میں نے ہمبلنس میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ میں یقیناً کوئی کمی نہیں ہے رومان۔ پھر بھی ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ذوق تھا۔ حرم کی گنگناہٹ گاڑی میں پھیل رہی تھی۔ رومان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حرم کا بھرپور ساتھ دیا۔ عشق بے در کرے، عشق بے گھر کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم جو کل بے ٹھکانے تھے، اب سے مل کر کیسے ٹھکانے لگے۔ دونوں کی کھلکھلاہٹ سے گاڑی کی آواز مہک اٹھی۔